बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल उर्दू कहानी पॉइंट में खुशामदीद। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए दिलचस्प और सनसनीखेज कहानियाँ लाई हूँ। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलें सबसे पहले। मेरा शौहर मेरे लिए बहुत ही नायाब था। फौज में होने की वजह से उन्हें सिर्फ 15 दिन की छुट्टी मिलती। मुझसे कहने लगे कि आओ हम कैलाश और चित्राल वगैरह घूम फिर आते हैं। घूमेंगे फिरेंगे तो दिमाग तरोताज़ा हो जाएगा। वैसे भी मेरी सोहबत तुम्हें मैसर नहीं होगी। मैं अपने शौहर की ये बातें सुनकर परेशान हो जाती थी। 15 दिन बाद उनकी छुट्टी ख़त्म हो जानी थी, इसीलिए हम लोग शाम को ही घर से निकल पड़े थे। पर हमें ये नहीं पता था कि वादी कैलाश जैसी खूबसूरत जगह में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा और वो वाक़यात जो हमें सारी ज़िंदगी भूल नहीं पाएंगे। खैर, मुख्तसर ये है कि मैं अपनी कहानी शुरू करूँगी। ये शाम का वक्त था जब हम लोग वादी कैलाश में पहुँच चुके थे। वादी में काफ़ी सारी जगहें ऐसी भी थी जो कि सयाहों के लिए बनी गई थी और यहाँ पर होटल वगैरह भी रहने के लिए मिल जाते थे। इस सब में कोई मसला नहीं होता, पर वहाँ पर बदकिस्मती ये हुई कि हम लोग तकरीबन रात के 2 बजे वहाँ पहुँचे थे। अब रात इतनी हो गई थी, कोई भी होटल खुला हुआ नहीं था। जो होटल खुले थे उनमें जगह नहीं थी। मैं और मेरा शौहर गाड़ी में ही सोने की तैयारी कर रहे थे कि हमें दूर से एक आदमी आता दिखाई दिया। इसने जगह सा रखा था। हमारे करीब आकर बोला, क्या बात है, आप लोगों को किसी मदद की ज़रूरत है? जी हाँ, हमें रहने के लिए होटल नहीं मिल रहा। तुम लोगों का बजट क्या है? इस आदमी ने अंग्रेज़ी लफ्ज़ बोला तो हम हैरान हो गए। यहाँ पर वादी के बाकी लोग कुछ और तरह से बोल रहे थे। इस आदमी का लहजा मुख्तलिफ था। हमने इसे बताया कि बजट की फ़िक्र नहीं है, हमें रहने के लिए एक कमरा चाहिए। बोला कि यहाँ पर बहुत सारे लोग होटल के बजाय घरों के कमरे में रहते हैं। मैंने भी 2-3 लोगों को अपने घर में स्टे दिया हुआ है। मैं वहाँ पर तुम लोगों को रहने के लिए जगह और खाना पीना भी मुहैया कर दूँगा। मुझे तुम लोग होटल वाले पैसे ही दे देना, पर तुम लोगों को सब सहूलियात घर वाली मिलेंगी। इसने ये बात मुस्कुराकर कही थी। हमें अच्छा लगा कि चलो कोई तो मेहमान नवाज इंसान नज़र आया जो कि इस मुश्किल घड़ी में हमारी मदद करने को तैयार है। वो आदमी हमारे साथ ही गाड़ी में बैठ गया और हमें अपने घर ले गया। इस आदमी का घर बहुत ही खूबसूरत जगह पर वाक़ था। हमने गाड़ी की लाइट में देखा, आसपास केले के बहुत सारे दरख्त थे। सहन में केले के पत्ते बिखरे पड़े थे। मेरे शौहर को केले बहुत पसंद थे। वैसे भी वो जिम वगैरह भी बहुत करते थे, तो वो फलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और कभी कभार तो उनको देखकर लगता जैसे ये रोटी की जगह भी फल खाते हैं। बहरहाल हम लोग ऊपर वाले कमरे में आ गए। इस आदमी ने हमें कहा कि तुम लोग इस कमरे में सो सकते हो। सुबह मैं तुम लोगों को 6 बजे नाश्ता देने के लिए आऊँगा। हम लोग इस कमरे में आए तो मुझे ये कमरा अजीब सा लगा। कमरे में केलों की खुशबू आ रही थी। लगता था जैसे इस घर में और कुछ हो ना हो, केले बहुत ज़्यादा हैं। खैर से मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं सोने लगी हूँ। मुझे बहुत नींद आई थी, पर उनके चेहरे पर परेशानी इस कदर थी कि मैं बता नहीं सकती। मैंने पहली बार अपने शौहर को इतना परेशान देखा था। उन्हें इस तरह फ़िक्रमंद देखकर मैं भी परेशान हो गई। कहा कि क्या बात है? बोले कि इस कमरे में 2 दरवाजे हैं। समझ नहीं आता कि एक दरवाजे को तो मैं अंदर से बंद कर लूँगा, लेकिन दूसरे दरवाजे की कुंडी नज़र नहीं आ रही। वो आदमी भी सोने के लिए चला गया है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें इस तरह सोने के लिए कहता रहूं, और ये कमरा भी गैर महफूज हो तो फिर क्या करना पड़ेगा? मैंने अपने शौहर से कहा, करना क्या है? हम ऐसा कर लेते हैं कि इस दरवाजे को खोल कर देखते हैं आगे क्या है। अभी हम जाग रहे हैं, सो गए तो सोया हुआ इंसान मौत के करीब होता है। हमें क्या पता कि कोई यहाँ आकर क्या कर जाए। फिर मेरे शौहर ने इस कमरे के दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की,
बिलाखिर वो दरवाज़ा खुल गया। आगे एक और कमरा था जिसमें कदरे अंधेरा था। हमने टॉर्च लगाकर देखा तो वो कमरा केलों से भरा हुआ था। अरे, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केले पड़े हैं। मेरे शौहर ने हंसकर कहा, बस सही है, इस कमरे में सिर्फ केले पड़े हैं जिनसे हमें कोई खतरा नहीं। रात को भूख लगी तो मैं उठकर यही केले खा लूँगा। मैंने सुना है कि देसी केले बहुत मज़ेदार होते हैं, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ का खाना पसंद करूँगा, इसीलिए मैं ये केले खाकर गुजारा कर लूँगा। मैं अपने शौहर की बात सुनकर मुतमईन हो गई थी। वैसे भी मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं कोई और काम करूँ। मुझे सिर्फ नींद आ रही थी। मैं सोने के लिए लेट गई। सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे शौहर ने मुझे एक अजीब बात बताई। कहने लगे कि हमारा दरवाज़ा बाहर से बंद है, और मैं अभी तक सोच रहा था कि इस आदमी को इतनी भी तमीज़ नहीं कि दो लोगों को कमरे में बंद करके न जाने कहाँ चला गया। हम ये बातें ही कर रहे थे कि कमरे के दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। हम उठकर चौकन्ने होकर बैठ गए। मैंने भी चादर ले ली। वही आदमी कमरे में दाखिल हुआ। इसने बड़ी सी ट्रे उठाई हुई थी। ट्रे में चाय वगैरह थी और नाश्ता भी रखा हुआ था। आदमी के चेहरे पर अजीब सी वहशत छाई हुई थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा था। मेरे शौहर से कहने लगा कि आप नाश्ता कर लें, फिर घूमने फिरने चले जाइएगा। अभी मैं भी घर से निकल रहा हूँ, आप लोगों को चाबी दे जाऊँगा। आप लोग खुद ही आकर कमरे का दरवाज़ा खोलकर अपनी चीज़ें उठा लेना। हमने इसकी बात पर कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन ये बात अजीब थी कि इसने हमारे कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था। इसी बात पर मेरे शौहर भी काफ़ी ज़्यादा फिक्र में थे। खैर, मैं तो नाश्ता करने लगी, पर मेरे शौहर ने कहा कि मैं नाश्ता नहीं करूँगा, तुम खाना खाओ, मैं इस कमरे से जाकर केले ले आता हूँ। मैं केले खाकर गुजारा कर लूँगा। ये पराठे और घी वाली चीज़ें मुझे हरगिज़ पसंद नहीं। मैं इनकी पसंद नापसंद को अच्छी तरह समझती थी, इसलिए मैं तो नाश्ता करने लगी, जबकि वो खुद जाकर इस कमरे से 2-3 केले उठा लाए। हमने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा था, लेकिन मुझे अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ बहुत ही गलत होने जा रहा है, पर मैंने अपने शौहर को ये बात महसूस होने नहीं दी। मैंने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद मुझे याद नहीं कि क्या हुआ, शायद मुझे गहरी नींद आ गई थी। जब मेरी आँख खुली तो मेरा शौहर मेरे पास ही बैठा था। एहसन कहने लगे कि तुम्हें सोए हुए 2 घंटे गुजर चुके हैं। मैंने आंखें फाड़ कर उनकी तरफ देखा। है, मैं 2 घंटे कैसे सो गई? मैं तो अभी अभी जागी थी। नाश्ता ही किया था बस मैंने। हाँ, नाश्ता ही किया था तुमने, लेकिन लगता है बहुत लजीज खाना था जिसे खाकर तुम्हें नींद आ गई, उन्होंने संजीदा लहजे में कहा। इनके लहजे में तंज भी था। मुझे अपने शौहर का नाराज़ होना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। आखिर मैं अपनी जगह से उठी। मैंने देखा मेरे शौहर ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से कुंडी लगाकर बंद कर रखा था, और कुछ भारी चीज़ें भी दरवाजे के आगे रखी हुई थीं। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा बजने लगा। मेरे शौहर ने अंदर से पूछा, क्या बात है? वही आदमी था जो कि हमें नाश्ता देने आया था। बोला कि आप लोगों ने घूमने फिरने नहीं जाना क्या? मेरे शौहर ने कहा कि हाँ, जाना तो है। बोला कि फिर दरवाज़ा खोल लो, मैंने तुम्हें कुछ चीज़ें देनी है। यहाँ घूमने फिरने के लिए तुम्हें एक पानी की बोतल की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे शौहर ने कमरे का दरवाज़ा खोला। वो आदमी वाकई में पानी की बोतल लिए खड़ा था। बोला कि इसे अपने साथ रखना। हमने इससे पानी की बोतल ली। मेरे शौहर ने मेरी तरफ अजीब से अंदाज में देखा और फिर कहने लगे, आओ चलो इस कमरे में चलते हैं। मुझे भूख लग रही है, मैं मज़ीद केले खाना चाहता हूँ। मुझे अपने शौहर की हर बात अजीब लग रही थी। अभी अभी तो उन्होंने केले खाए थे। ऐसी भी क्या भूख कि वो दोबारा केले ही खाए जा रहे थे? खाली नाश्ता भी तो कर सकते थे ना। खैर, हम लोग फिर से इस कमरे में चले गए। मेरा शौहर इन केलों को हटा हटा कर देखने लगा। वो केले इस कदर ज़्यादा थे कि पूरे कमरे में बस केले ही नज़र आ रहे थे। मेरा शौहर मशकूक अंदाज में नज़रें घुमा रहा था। इन्होंने मुझे कहा,
کہ تم کیلوں کو طے کر کے ایک طرف رکھنا شروع کر دو۔ میں نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ہمارا کام تو نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بولے، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ میں کیلے اٹھا کر ایک طرف رکھنے لگی۔ میں تو ہمیشہ سے ان کی فرما بردار بیوی تھی، کبھی سوال یا جواب نہیں کیا کہ مجھے یہ کام کرنے کو کیوں کہہ رہے ہیں۔ کیلے اٹھاتے ہوئے مجھے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ میری نظر ایک انسانی انگلی پر پڑی۔ یہ دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا، وہ بھی اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ ایک انسانی پاؤں کی انگلی تھی۔ مزید کیلے ہٹانے پر ہمیں معلوم ہوا کہ وہ ایک انسانی پاؤں تھا۔ ہم نے اسے پکڑ کر کھینچا۔ میری چیخ نکلنے لگی تھی کہ احسن نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ایک لڑکی تھی، جو لڑکی کی لاش کیلوں میں دبا دی گئی ہو۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ اس کے جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا، بس اسے یہاں پر پھینک دیا گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کہ یہ کسی لڑکی کی قبر ہو۔ یہ کمرہ قبر سے کم معلوم نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو اب مجھے کوئی بھوتیا کہانی معلوم ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ لڑکی کی لاش یہاں کیسے آئی؟ کہنے لگے کہ تم ایسا کرو، کمرے کی لائٹ آن کرو، میں دیکھتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے فوراً چھت پر کمرے کی دیوار پر ہاتھ مارا۔ میرا ہاتھ بجلی کے سوئچ پر لگا۔ ہاتھ لگتے ہی کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ خوش قسمتی سے اس وقت بجلی تھی۔ میں نے دیکھا پورے کمرے میں کیلے ہی کیلے تھے، کہ وہ لڑکی نیچے فرش پر پڑی تھی۔ اوپر تقریباً 1-2 من کیلے رکھے گئے تھے۔ لڑکی کی لاش سے بھی اب بدبو آنے لگی تھی۔ لاش کافی پرانی معلوم ہوتی تھی۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی۔ میں رونے لگی۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم اپنا منہ بند رکھنا، اب ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا، کیونکہ مجھے لگتا ہے ہم غلط جگہ پر آ گئے ہیں۔ ابھی ہم یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ میری نظر پیچھے کھڑے آدمی پر پڑی۔ میں تو اپنی جگہ پر سن ہو کر رہ گئی۔ یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ وہی انسان تھا جس نے رات کو ہمیں پناہ دی تھی، پر اس وقت وہ بہت زیادہ وحشت زدہ لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں، جبکہ قد بھی معمول سے زیادہ لمبا لگ رہا تھا۔ رات کو تو میں نے اسے ٹھیک سے دیکھا نہیں تھا۔ وہ ہماری گاڑی میں بیٹھ کر ہمیں یہاں تک لے آیا تھا، پر اب بھی اس کے خد و خال واضح ہو رہے تھے۔ وہ بہت خطرناک آدمی معلوم ہوتا تھا اور میرے شوہر کے عین پیچھے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ہاتھ میں اٹھائے برچی میرے شوہر کے سر پر مارتا اور انہیں بے ہوش کرتا، میں نے زوردار چیخ ماری۔ میرا شوہر سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پیچھے پلٹا۔ اس آدمی پر نظر پڑتے ہی اس کے ہاتھ سے برچی چھینی، اس کی پیٹھ میں ایک زوردار لات رسید کی اور مجھے یہاں سے نکلنے کا کہا۔ میں تو بہت ڈر گئی تھی، مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر باہر کھینچا۔ وہ آدمی اپنا سر ملتا ہوا اٹھا اور ہمارے پیچھے بھاگا۔ میرے شوہر نے مجھے گاڑی تک بھاگنے کا کہا۔ ہم اپنا موبائل فون بھی نہیں اٹھا سکے تھے۔ میں بھاگتی ہوئی نیچے پارکنگ ایریا میں پہنچی، جہاں پر ہم نے اپنی گاڑی کو پارک کر رکھا تھا۔ گاڑی لاک تھی۔ میرے شوہر نے چابی مجھے دور سے پھینکی۔ میں نے گاڑی کو کھولا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آدھے منٹ میں میرا شوہر بھی میرے قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ بھی آ کر گاڑی میں بیٹھے۔ اتنے میں وہ آدمی بھی ہمارے پیچھے پیچھے پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمیں کچھ کہتا، میرے شوہر نے گاڑی کا دروازہ مضبوطی سے بند کر دیا اور گاڑی لاک ہو گئی۔ اس بدبخت نے کہیں سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور پچھلے شیشے پر مار دیا۔ گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ اس کا ہاتھ ہم تک پہنچتے پہنچتے رکا۔ شوہر نے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ گاڑی بھگانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے اپنا شوہر واقعی میں کوئی ہیرو معلوم ہو رہا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس موبائل فون بھی نہیں تھا۔ میرے شوہر کے پاس ایک چھوٹا فون ہمیشہ جیب میں رہتا تھا۔ اس فون سے صرف کال ہی ہو سکتی تھی۔ انہوں نے مجھے فون پکڑایا اور بولے، اس نمبر پر کال ملاؤ۔ میں نے کال ملائی۔ مجھے قریبی پولیس اسٹیشن کا پتہ معلوم ہو گیا۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا۔ یہ پوچھتے پاچھتے پولیس اسٹیشن تک پہنچ گئے تھے۔ میں ابھی تک اس واقعے کے زیر اثر تھی۔
مجھے رہ رہ کر کیلوں والی وہ لاش یاد آ رہی تھی جو کہ ہم نے وہاں دیکھی تھی۔ پھر اس آدمی کا ہم پر حملہ کرنا، اف خدایا، یہ کوئی برا حادثہ تھا جو کہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ میں اپنے شوہر کی گاڑی میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ اندر تھانے میں چلو، ہمیں یہاں پر رپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ کوئی عام بات نہیں تھی، ضرور اس کے پیچھے کوئی پوری کہانی ہوگی۔ وہ آدمی تو مجھے شروع سے ہی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اندر اسٹیشن تک آئی۔ میرے شوہر نے پولیس کو بیان دینے کی کوشش کی۔ پولیس والا بولا، صاحب آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، یہ علاقہ بہت پرامن ہے، یہاں پر لوگوں کی عجیب و غریب رسمیں ہیں، یہ کیلوں میں ہی اپنی لاشوں کو دفن کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی قبر دیکھ لی ہو اور اب آپ ہمارا دماغ کھپا رہے ہیں۔ پولیس والا بڑے غصے میں لگ رہا تھا۔ کیلے میں لاش تو کوئی بھی دفن نہیں کرتا۔ میرے شوہر کی بات سن کر وہ آدمی ہنسا اور بولا، ارے صاحب آپ تو شہر سے آئے ہیں، لگتا ہے کہ آپ کے پاس بہت پیسے ہیں جو آپ یہاں گھومنے پھرنے آ گئے۔ دراصل یہ گھومنے پھرنے والا علاقہ نہیں ہے، وہ یہاں سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ لوگ غلط جگہ پر رکے ہیں، لیکن آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ یہاں پر لوگوں کے عجیب و غریب رسم و رواج ہیں، اس لیے آپ ان معاملات میں نہ ہی پڑیں تو اچھا ہے۔ ویسے اس آدمی کا نام کیا تھا؟ میں اسے بلا کر پوچھ لوں گا کہ وہ یہ معاملہ کیوں کر رہا ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ اس کی اپنی بیٹی یا پھر کوئی قریبی عزیز ہو۔ یہ لوگ اپنی لاشوں کے ساتھ طرح طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ میں پولیس والے کی بات سن کر ذرا بھی مطمئن نہیں تھی، پر مجھے لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی بہت بڑی کہانی ہے جو کھلنے کا انتظار کر رہی ہے۔ میرے شوہر نے اس پولیس والے سے اور کچھ بھی نہیں کہا، بولے کہ ہاں ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہی ہو۔ میں حیران تھی کہ وہ اتنی بڑی بات کو وہم کیسے کہہ رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ ہم پولیس اسٹیشن سے نکلے، میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ ہمیں اب گھر جانا ہوگا، یہاں پر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے ضروری کام پڑ گئے ہیں، تمہیں گھر چھوڑ کر مجھے وہ کام کرنے بھی نکلنا ہے۔ میں بہت مایوس ہو چکی تھی، اب مجھے گھومنے پھرنے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا۔ میرے ساتھ جو واقعہ اور حادثہ ہو چکا تھا، اس کے بعد مجھے اپنا گھر ہی جنت لگنے لگا تھا۔ ہم لوگ تقریباً اگلے ہی دن واپس گھر آ گئے۔ گھر پہنچے تو میرا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میری ساس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں ساری کہانی منوان سنا دی۔ وہ اپنے سر کو ہاتھ مار کر بولی، مجھے پتا تھا کہ تم لوگوں کے ساتھ یہی کچھ ہوگا، کیونکہ تم لوگ جس وقت نکلے تھے وہ کوئی اچھا وقت نہیں تھا۔ ایک دن بعد چلے جاتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ اب گھومنے پھرنے سے بھی رہ گئے اور دن ہی برباد ہو گیا۔ دیکھو اس سے بری بھی کوئی اور بات ہو سکتی ہے۔ بھلا میری ساس کا موڈ بڑا خراب تھا، میں نے کسی بات کا برا نہیں مانا۔ میں واپس کمرے میں آئی تو میں نے دیکھا میرے شوہر کیلے کے چھلکے ہاتھ میں لیے انہیں گھور رہے ہیں۔ مجھے اب ان کیلے کے چھلکوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ وہاں پر جو لڑکی تھی وہ کون تھی؟ وہ آدمی کون تھا؟ تم نہ ہوتی تو میں اس سے اچھی طرح نپٹ لیتا، لیکن انسان کے ساتھ عورت ہو تو وہ کسی سے لڑ بھی نہیں سکتا۔ میرے شوہر نے غصے سے کہا، کیلے کا چھلکا ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ پھینک دیں اسے، مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ میری بات سن کر وہ بولے، میں چپ نہیں بیٹھوں گا، جا کر اس معاملے کی چھان بین کروں گا اور دیکھوں گا کہ وہ آدمی کون تھا جس نے اس لاش کو کیلے کے چھلکوں میں کیوں دبا رکھا تھا۔ اچھا جانا ہے تو پھر چلے جائیں، یہ نہیں کہ اپنی بیوی کو وقت دے دیں۔ اتنے برے حادثے کے بعد آپ کو مجھے اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تم فکر نہ کرو، تم ایک فوجی کی بیوی ہو اور بہادر ہو۔ میرے شوہر نے یہ کہا اور گھر سے نکل گئے۔ میں تو بس انہیں دیکھتی ہی رہ گئی۔ تقریباً 2-3 دن گزر چکے تھے ان کو گئے ہوئے۔ میں ان کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ چوتھے دن میرے شوہر دن کے تقریباً 2 بجے گھر آئے۔ ان کے چہرے پر خوشی کے پھول کھلے ہوئے تھے، وہ کافی تر و تازہ لگ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ کس کے ساتھ گھومنے پھرنے گئے تھے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ اپنی کسی محبوبہ کے پاس گئے تھے۔ یہ سن کر وہ زور سے ہنسے اور بولے،
تمہیں پوری بات بتاتا ہوں، سن کر تم بھی بہت خوش ہو جاؤ گی۔ میں اپنے شوہر کے پاس بیٹھی، اب ان کے چہرے پر پہلے کی طرح ہنسی نہیں سنجیدگی تھی۔ بولے کہ میں اس آدمی کے پیچھے ہی گیا تھا، وہ جگہ مجھے یاد تھی، وہ گھر بھی یاد تھا۔ اس دن میں نے پولیس کو اپنا تعارف نہیں کروایا تھا کہ میں فوج سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن پچھلے دنوں میں نے اپنی شناخت کا بھرپور استعمال کیا، اور پھر پولیس کو لے کر جب وہ آدمی کے گھر تک پہنچا تو وہ پہلے ہی چکنا ہو چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں نے جو کچھ دیکھ لیا ہے اب میں کہیں نہ کہیں جا کر کسی کو ضرور بتاؤں گا۔ اس نے اس بات کو دبانے کی بہت کوشش کی، وہ لاش بھی غائب کر دی تھی جو کہ کیلوں میں چھپا رکھی تھی، لیکن پھر جب پولیس نے اس سے تشویش کی تو اس نے سبھی کچھ اگل دیا۔ میں تو حیران ہی ہو گئی یہ جان کر کہ وہ کیلاشی نہیں تھا۔ کیلاشی واقعی میں بہت پرامن ہوتے ہیں، اور چترال کا پورا صوبہ ہی امن کی وادی ہے، اور یہاں پر جو کچھ غلط ہوتا ہے وہ باہر کے لوگ آ کر کرتے ہیں، کیونکہ یہاں رہنے والے لوگوں کو نہ ہی دولت کی ہوس ہے اور نہ ہی وہ ویسے کاموں میں ملوث ہیں۔ وہ آدمی ایک ایسا انسان تھا جو نفسیاتی طور پر بیمار تھا، یہاں آ کر کافی عرصے سے رہ رہا تھا۔ اس نے کیلاشی لوگوں کو کافی بدنام بھی کیا ہے۔ یہاں کے رسم و رواج تھوڑے عجیب ہیں، پر اس نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور نوجوان جوڑوں کو یہاں پر اپنے گھر میں گھیر کر آتا، اور پھر رات ہوتی تو عورت کے ساتھ موجود آدمی کو موت کے گھاٹ سلا کر اس عورت کو اپنی تسکین کے لیے استعمال کرتا، بعد میں یہ اس کو بھی مار دیتا۔ اللہ جانے آدمی کی لاش اس نے کہاں پھینکی، پر کچھ دن پہلے ہی کیلاشی کی وادی میں ایک میاں بیوی غائب ہوئے تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ وہ واپس اپنے شہر چلے گئے، پر یہاں کی پولیس کو شک تھا کہ وہ جوڑا یہیں کہیں موجود ہے۔ تشویش کے بعد اسی علاقے میں کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملا تو پولیس نے بھی کوشش کرنا چھوڑ دی۔ ان بیچاروں کے لیے بھی بات کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو وہ پنجاب سے خیبر پختونخوا میں آ کر کیسے پولیس کے ساتھ بات چیت کرتے اور اس سارے معاملے کو نپٹاتے۔ میاں بیوی گم ہو چکے تھے اور اس بات کا سراغ نہیں مل سکا کہ وہ کہاں گئے تھے۔ وہ لڑکی جو ہم نے کیلوں کے جھنڈ میں دیکھی تھی وہ اسی آدمی کی بیوی تھی جو کچھ دن پہلے گم ہوا تھا۔ وہ بیچارہ پنجاب سے تعلق رکھتا تھا اور گھومنے گھمانے کے چکر میں اپنی جان کی بازی ہار بیٹھا۔ اس دن ہمیں بھی اس نے اسی نیت سے بلایا تھا، لیکن میں چکنا ہو گیا تھا اور اس بات کا احساس اس آدمی کو بھی تھا، اسی لیے اس نے ہمیں ناشتہ لا کر دینے کی کوشش کی۔ مجھے تو وہ ناشتہ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، شاید اسی لیے ناشتہ کرتے ہی تمہیں نیند آ گئی تھی۔ آخر میں بھی سو جاتا تو اللہ جانے کیا ہوتا، اور ہم نے بہت بڑی غلطی کی جو کھلے دروازے کے ساتھ اس کیلوں والے کمرے میں چلے گئے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم دروازہ بند کر کے کرتے تاکہ اس آدمی کو شک نہ ہوتا اور پھر آرام سے وہاں سے نکل آتے، لیکن قسمت میں جو لکھا تھا وہ ہو کر رہا۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی اور مجھے اور زیادہ ڈر لگنے لگا۔ پہلے تو مجھے یہ بس ایک عام سی کہانی لگ رہی تھی، پر اس کے پیچھے چھپا جرم سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی کہ ایسی کسی جگہ پر رات کے وقت کبھی سفر نہیں کروں گی، کبھی سفر نہیں کروں گی، کبھی سفر نہیں کروں گی، کبھی سفر نہیں کروں گی۔